اتنے رسول آئے اور ان سب کے آنے کا منشا تو یہی تھا. مفتی اعظم ہند کی زبان میں سنو تو رسول انہی کا تو مستہ سنانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں, انہی کے آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں. سب بشارت دینے کے لیے آئے, لیکن پیارے فرق یہ ہے کہ ان تمام نبیوں نے خدا کو دیکھا نہیں, خدا کو دیکھا نہیں. خدا نے کہا وہی کے ذریعے انہوں نے آ کر دنیا کو بتایا, لیکن مصطفیٰ میں اور تمام نبیوں میں رسولوں میں فرق یہ ہے کہ ان تمام نے سن کر زمانے کو بتایا, لیکن مصطفیٰ نے خدا کو دیکھ کر زمانے کو بتایا, دیکھ کر زمانے کو بتایا. لوگوں, مصطفیٰ جان رحمت کی وہ ذات ہے, اور خدا کے وجود پر دلیل ڈھونڈنے والوں یاد رکھو اپنی ذات پہ غور کرو تو تمہیں سمجھ میں آ جائے گا خدا موجود ہے. تم اپنے آپ پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ زمین پہ غور کرو, آسمان پہ غور کرو, اس کاریگری کو دیکھو, ان صنعتوں کو دیکھو, اس دنیا میں نمودار ہونے والے نشو نما کو دیکھو, نشیب و فراز کو دیکھو, تمہیں سمجھ میں آئے گا خدا یہ ہے. یاد رکھو یہ سورج پوجا کے قابل نہیں, سورج کو نہیں پوجا جا سکتا. وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ. اللہ نے کہا تمہارے لیے رات دن کو ہم نے مسخر کر دیا, تمہارے لیے میں نے سورج کو اور چاند کو مسخر کر دیا ہے. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اور اللہ نے زمین و آسمان میں جتنی چیزیں ہیں ساری چیزیں بندوں کے لیے مسخر فرما دی ہے, لیکن باوجود اس کے آج دنیا کے کچھ لوگ وہ ہیں جو ان چیزوں کی پرستش کرتے ہیں, انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں, اور کچھ وہ ہیں جو سیدھے سیدھے خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے, خدا کے وجود کا انکار کر بیٹھے. ظالم خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے, خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے. یاد رکھے پیارے, یہ مائک میرے سامنے ہے اور میں آپ کیا کہیں گے, یہ مائک ہے تو اس مائک کا کوئی بنانے والا ہوگا نا بھائی. اثر ہے تو مؤثر ضرور ہے, حضرات معلول ہے تو علت ضرور ہے, ایفیکٹ ہے تو کاز ضرور ہے. مطلب یہ ہے کہ پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت کام کر رہی ہے. یہ دنیا کا سسٹم چل رہا ہے, یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے, یہ کائنات اپنا کام کر رہی ہے, یہ دنیا کام کر رہی ہے. لوگوں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی طاقت ہے. یاد رکھو وہی خدا ہے, وہی خدا ہے. لیکن لوگوں آج کچھ لوگ حواس سے خمسہ کے ذریعے خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں, جبکہ حواس سے غلطی کا امکان ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہیں, قوت سامیہ سے غلطی ہو جاتی ہے, باصرہ سے غلطی ہو جاتی ہے, لامسہ سے غلطی ہو جاتی ہے, ذائقہ سے غلطی ہو جاتی ہے, قوت شامہ سے خطا واقع ہو جائے ممکن ہے. لیکن پیارے خدائے تبارک و تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس جتنے حواس ہیں وہ محدود ہیں. حد تو یہ ہے کہ عقل بھی محدود ہے, عقل بھی محدود ہے. ابھی میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا, اس میں ایک بات میری نظر سے گزری. حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا تھا خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ امام مالک فرماتے ہیں تمہارے پاس عقل ہے. اس نے کہا ہاں عقل ہے. تو آپ نے فرمایا ذرا عقل دکھاؤ, عقل مرئی ہے یا غیر مرئی ہے؟ عقل ہے تو ذرا دکھاؤ. وہ کہنے لگا عقل دکھانے کی چیز نہیں ہے. تو حضرت امام مالک نے پلٹ کر پوچھا جب تمہیں عقل نظر نہ آئے پھر بھی عقل کو تسلیم کرتے ہو تو کیسے؟ اس نے کہا آثار سے. اس نے کہا کہ ریزن یہ ہے کہ اس کی کچھ علامتیں ظاہر ہو رہی ہے جس کی بنیاد پر میں نے جانا ہے کہ عقل ہے. لوگوں جب عقل کو بغیر دیکھے ہوئے مان سکتے ہو تو ایک خدا کو بغیر دیکھے ہوئے کیوں نہیں مان سکتے؟ ایک خدا کے وجود کے ہمارا خدا وہ ہے. میں آپ کو بتا دوں پیارے, خدا موجود تھا, اس کی ذات واجب الوجود ہے, واجب الوجود ہے, اور وہ ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. یہ اسپیس, یہ ٹائم, یہ زمانہ, یہ وقت, یہ مرور ایشام, یہ شام, یہ صبح, یہ دن, یہ دوپہر, یہ سارے اوقات پیارے دنیا کی تخلیق کے بعد ہے. یاد رکھنا خدا ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا. اس سے پہلے کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس وقت کیا تھا یا نہیں تھا, کیا کر رہا تھا
था या नहीं कर रहा था? अरे मेरा खुदा वो है मेरे प्यारे, तुम कहते हो अगर खुदा मौजूद है तो खुदाए ताला फिलिस्तीन के उन बच्चों को क्यों नहीं बचाता? वहां जुल्म हो रहा है, जुल्म को क्यों नहीं रोकता? मैं पूछना चाहता हूँ, खुदा ने इंसान को पैदा किया तो मजबूरे महज बनाकर नहीं पैदा किया, मुख्तारे कुल बनाकर नहीं पैदा किया। हजरात आप कहेंगे कैसे पैदा किया? तो खुदा ने कुछ आजादियां दी, कुछ फ्री विल जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला ने कुछ इख्तियारात दिए और कायनात को दारुल इम्तिहान बनाया। अगर फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है, बच्चे शहीद हो रहे हैं, तो वो बच्चे एक तरफ हमें ये पैगाम दे रहे हैं कि ईमान हो तो तुम्हारे पास हमारे जैसा ईमान होना चाहिए, अकीदा रखना तो हमारी तरह अकीदा रखना, नजरिया रखना तो हमारी तरह रखना। मतलब यह है खून का जाम पी लेना लेकिन ईमान का सौदा न होने देना। दूसरी तरफ उन पर जुल्म हो रहा है लेकिन ये जालिम जुल्म पर जुल्म कर रहे हैं। लोगों इसका नतीजा ये है, इसका ये मतलब नहीं कि खुदा मौजूद नहीं है, खुदा मौजूद था, खुदा देख रहा है, खुदा मौजूद है, खुदा मौजूद रहेगा। कायनात में कुछ नहीं रहेगा लेकिन खुदा की जात रहेगी। लोगों ये तमाम के तमाम मजालिम उस दी हुई आजादी के गलत इस्तेमाल का नतीजा है, फ्री विल के गलत इस्तेमाल का नतीजा है। ये जालिम ताकत की बुनियाद पर उसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन याद रखना खुदा की बारगाह में कहते हैं ना, देर है अंधेर नहीं है, फिर आएगा वक्त इनकलाब आएगा। खुदा ईमान वालों को जलील होने से बचाएगा, रुसवा होने से बचाएगा। अब ये करना चाहता हूँ, इस बुनियाद पर खुदा के वजूद का इनकार कर रहे हो कि खुदा है तो बचाता क्यों नहीं? मैं पूछना चाहता हूँ, ये बिहार में आप रहते हो, बिहार का वजीर आला कौन है? नीतीश कुमार। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी हुकूमत की कुर्सी पर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो सबका ख्याल रखे, सबके हुकूक की रियायत करे। नीतीश कुमार बैठा है, वो रियासत के सारे लोगों का जिम्मेदार है, लेकिन इक़्तिदार में रहते हुए क्या जुल्म नहीं होता? क्या मजालिम नहीं होते? क्या एक दूसरे के कत्ल के वारदात दरपेश नहीं आते? क्या एक दूसरे के हुकूक सल्ब नहीं होते? हजरात क्या मतलब है? वो इक़्तिदार की कुर्सी में बैठा है, फिर भी एक जवान इंसान को 3 दहाड़े मार दिया जा रहा है, एक बेटी की इज्जत लूट ली जा रही है, एक इंसान को जलील किया जा रहा है, हुकूक छीने जा रहे हैं। तो क्या इसका मतलब तुम कहोगे कि वजीर आला नहीं है? वजीर आला नहीं है क्या उसकी वजारत का इनकार कर बैठोगे? वजीर आजम होने का इनकार कर बैठोगे? नहीं लोगों, जिस तरीके से वजीर आजम के रहते हुए जुल्म हो रहा है लेकिन तुम्हें जुर्रत नहीं हो रही है कि उसके वजीर आजम या वजीर आला होने का इनकार कर बैठो, ऐसे ही खुदा के होते हुए अगर कहीं जुल्म हो रहा है तो तुम्हें कोई हक नहीं है कि उसकी खुदाई का इनकार कर बैठो, उसके वजूद का इनकार कर बैठो। याद रखना खुदा था, खुदा है, खुदा रहेगा। बरहक है। मैं आपसे अर्ज ये करना चाहता हूँ लोगों, एक ही इलाज है, खुद भी पढ़ो, अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। इस्लाम ने तालीम पर जोर दिया है। खुदा कहता है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, महबूब अपने पैदा करने वाले रब के नाम से पढ़िए। लोगों इल्म के हवाले से उलमा ने लिखा है अल इल्मु इल्मान, इल्मुल अदयान व इल्मुल अब्दान। इल्म 2 तरह का इल्म है, एक तो दीन का इल्म है और एक बदन का इल्म है। हजरात याद रखें, दीन का इल्म बाकी रहने वाला है, बदन मिट्टी में सड़ गल जाएगा, लेकिन उस इल्म का सीखना भी जरूरी है। हजरात कोई भी इल्म हासिल करो, नुक्ते नजर ये होना चाहिए, फिक्र ये होनी चाहिए, मकसद ये हो कि कोई भी इल्म पढ़ो दुनियादार के नाम से नहीं, अपने परवरदिगार के नाम से पढ़ो, रब्बे जुल जलाल के नाम से पढ़ो। याद रखना, एक मुसलमान का बेटा अगर अंग्रेजी पढ़ेगा, इंग्लिश सीखेगा और खुदा के नाम से सीखेगा तो वो अंग्रेजी दुनिया में जाकर, यूरोप कंट्रीज में जाकर, यूरोपियन ममालिक में जाकर वो अंग्रेजी में दुनिया की बात नहीं, दीन की बात करेगा, एक खुदा की बात करेगा, मुस्तफा की बात करेगा।
حضرات کوئی بھی تعلیم حاصل کرو خدا کے نام سے پڑھو، یاد رکھو جب خدا کے نام سے پڑھو گے تو خدا کے نام سے کوئی سائنس سیکھے گا تو یاد رکھے سائنس کے ترازو میں اسلام کو نہیں ناپے گا بلکہ اسلام کے ترازو میں سائنس کو دیکھے گا۔ جب انسان ٹیکنالوجی سیکھے گا تو وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کا معیار دیکھے گا اور وہ طے کرے گا کیا صحیح ہے کیا غلط ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ یاد رکھے ہم کوئی بھی علم پڑھے لیکن وہ علم دین کے تابع ہونا چاہیے، اسلام کے تابع ہونا چاہیے، شریعت کے تابع ہونا چاہیے، ورنہ لوگوں ایسے علم سے جاہل رہنا بہتر ہے، ایسے علم سے جاہل رہنا بہتر ہے جس علم کی بنیاد پر آپ کو خدا نہ سمجھ میں آئے، جس علم کی بنیاد پر تمہیں مقام مصطفیٰ سمجھ میں نہ آئے، جس علم کی بنیاد پر تمہیں قرآن سمجھ میں نہ آئے، ایسے علم پر ہزار چوتیاں ہزار ٹھوکر بھی ہم ایسا علم کو رکھتے ہیں جو خدا سے دور کر دے۔ یاد رکھیں وہ علم ہمیں عزیز ہے جو ہمیں خدا تک پہنچائے اور مصطفیٰ تک پہنچائے، خدا تک پہنچائے۔ اس لیے لوگوں علم اس قدر اہم ہے، امپورٹنٹ چیز کا نام علم ہے، علم کمپلسری ہے۔ نبی پاک نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم او کما قال النبی علیہ السلام، علم کا طلب کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن آج کتنے لوگ ہیں ہم تو اپنے بچوں کے چند دن چند ایام کے مستقبل کی فکر کرتے ہیں۔ لوگوں اپنے بچوں پر یہ ظلم مت کرو کہ ان کی ظاہری زندگی کی صرف تم فکر کرو، اپنے بچوں پر احسان کرو کہ ان کی زندگی صرف اتنی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ